بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جو لوگ عملیات کی دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نقصان اٹھاتے ہیں، اور نقصان اٹھانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ عملیات کے جو قواعد ہیں اس سے واقف نہیں۔ قواعد بے شمار ہیں، بہت سارے قواعد ہیں، اس میں سے ایک بنیادی اصول جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کرنا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ پرہیز عملیات کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے جس میں پرہیز کرنا ہے، ایک پرہیز جمالی ہے، ایک پرہیز جلالی ہے، تو جو پرہیز کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔ اگر آپ اس پرہیز کو نہیں کریں گے تو اس عمل کا جو ہے وہ آپ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پرہیز کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسے عمل جس میں کسی چیز کا ظاہر ہونا ہے، کسی چیز کا آپ کے پاس آنا ہے، کسی چیز کو آپ تسخیر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی عمل ایسا ہے کہ کسی چیز کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی عمل ایسا ہے جو موکلاتی عمل ہے، اس میں پرہیز لازم ہوگا۔ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز انسان کے جسم کے اندر جو حیوانیت ہے اس کو کم کر کے نورانیت کو غالب لانا ہوتا ہے۔ انسان پر گوشت، انڈا، دودھ، دہی، ہر وہ چیز جو جانور سے پیدا ہوتی ہے یا وہ جانور سے منسلک ہے وہ آپ نے قطعی استعمال نہیں کرنی۔ یہ عملیات کا بڑا عام سا اصول ہے۔ جو لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے وہ سراسر خسارے میں ہے، نقصان میں۔ تو جب انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس سے انسان کے جسم کے اندر کچھ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس تاثیر کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کا پرہیز کیا جاتا ہے، اور پرہیز جمالی تو کسی حد تک ایک عام انسان کر سکتا ہے، لیکن پرہیز جلالی کا جہاں تک تعلق ہے یہ انتہائی سخت پرہیز ہے۔ اس میں ایک شرط یہاں تک بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی انسان کو دیکھنا نہیں ہے اور کوئی دوسرا انسان آپ کو نہ دیکھے۔ یہ انتہائی سخت شرط ہے۔ کھانا بنا سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جب آ جائے کہ اتنے دن تک، 40 دن تک یا جتنے بھی دن کا عمل ہے اتنے ایام میں آپ نے نہ تو خود کسی کو دیکھنا ہے نہ کوئی آپ کو دیکھے، یہ بڑی سخت شرط ہے۔ پھر ناخنوں کا نہ کاٹنا، بالوں کا نہ کاٹنا اور انسان کے جسم سے خون نہ نکلنا، یہ پرہیز جلالی کا حصہ ہے اور یہ انتہائی سخت کام ہے۔ تو پرہیز کی اہمیت کو آپ اس طریقے سے سمجھیں، کسی نوری مخلوق کو اگر آپ بلانا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے بات کرے، تو آپ کو اپنے جسم کو اس قابل بنانا ہوگا کہ آپ اس نوری مخلوق سے بات کر سکیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ ان پرہیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے تو ہی کامیابی ممکن ہوگی۔ نوری مخلوق جتنی بھی ہے، چاہے وہ موکلات ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، یہ ان کے اندر حیوانیت نہیں ہوتی، نورانیت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر نورانیت اور حیوانیت یعنی خیر اور شر دونوں طاقتیں موجود ہیں، تو جس چیز کا انسان کی ذات پر غلبہ ہوگا وہی چیز غالب رہے گی۔ جب انسان اس پرہیز پر کامل طور پر کاربند ہو جاتا ہے اور پھر عمل کو بجا لاتا ہے تو اس میں 100 میں سے 90% چانس ہوتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ عملیات میں قدم رکھنے والوں کو عملیات کے بنیادی اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی انسان ان اصولوں کو چھوڑ کر، نظر انداز کر اگر اس دائرے میں قدم رکھے گا تو سوائے سراسر نقصان کے، تکلیف کے، دکھ کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عملیات ہیں، اس کو ہرگز مذاق نہ سمجھا جائے۔